السلام علیکم، میں ہوں آصف قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں ASQ لائیو۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے IMF کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا اور پاک فوج کی اور بالخصوص جو آرمی چیف ہیں ان کی تصاویر اٹھا کر وہاں پر جو مظاہرہ کیا، اور مظاہرے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کو جو ہے وہ قرضہ نہ دیا جائے۔ اگر قرضہ نہیں ملتا تو پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، دیوالیہ ہوگا تو کس کا نقصان ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ دوسری طرف جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، لیکن بانی چیف جو PTI ہیں انہوں نے تصاویر دے کر جو ہے وہ بڑا برمی کا اظہار کیا کہ انہیں تصاویر جاری نہیں کروانی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے بھی پاکستان پہنچ آئے ہیں۔ کیا انہیں بھی کوئی عہدوں کی ضرورت ہے؟ کیا وہ بھی کوئی عہدہ لینے کے لیے آئے ہیں یا کیوں واپس آئے ہیں؟ اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ حسب سابق سینئر جرنلسٹ عمر فاروق صاحب موجود ہیں۔ عمر فاروق صاحب، سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں آمد پر خوش آمدید، شکریہ۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، کیونکہ ایک طرف رمضان بھی چل رہا ہے اور دوسری طرف ظاہر عبادت کے دن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ PTI نے جو IMF کے مرکزی جو ان کا آفس ہے اس کے باہر مظاہرہ کیا اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی، بالخصوص آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تصاویر سوشل میڈیا پر آپ نے بھی دیکھی، بہت وائرل بھی ہوئی۔ یہ کیا میسج جا رہا ہے؟ کیا ہم اگر فرض کریں کہ IMF پاکستان کو قرضہ نہیں جاری کرتا تو کس کا نقصان ہوگا؟ کیا نون لیگ کا نقصان ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے ناظرین، یاسر صاحب آپ کا شکریہ۔ دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے کہ PTI پہلے دن سے وہ ایک گومگو کی پالیسی ہے اس کی، وہ کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی امریکہ کے در پہ ہے، کبھی IMF کے در پہ ہے، کبھی برطانیہ ہے، مطلب ہے ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے جس کو کہتے ہیں نا۔ IMF کے دفتر کے سامنے ایک ایسے وقت میں مظاہرہ کرنا جب IMF اور پاکستان کے درمیان باضابطہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، میرے خیال میں آج آخری تھرڈ راؤنڈ ہوگا۔ اس وقت میں مطالبہ میں یہ مطالبہ کرنا کہ آپ اس وقت تک قرضہ ادا نہ کریں جب تک الیکشن کے حوالے سے تحقیقات نہیں ہو جاتی یا وہ شفافیت کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں وہ دور نہیں ہو جاتے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے الیکشن کے حوالے سے اگر کسی کو اعتراض ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، 45 یا 47 کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمارے اداروں نے حل کرنا ہے۔ اور اس کے لیے الیکشن کمیشن ہے، عدلیہ ہے، تو پھر کوئی کمیشن بن سکتا ہے، مطلب مختلف آپشن ہیں۔ لیکن یہ اسی وقت جب PTI یا حکومت سے بات کرے گی کہ یار اس معاملے میں تحقیقات ہونی چاہیے، فلور دا ہاؤس پارلیمنٹ میں سینٹ میں اس پہ آواز اٹھائے گی، دیگر جماعتوں کو اپنے اس موقف کی حامی بنائے گی، تو یہ سب ممکن ہے۔ IMF کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کرنا، ان سے یہ مداخلت کا مطالبہ کرنا، میرے خیال میں یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے کہ ایک ادارے کو آپ اپنے ملکی معاملات میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کا دعویٰ ہے کہ اصول کی اقدار سے آپ نے نعرہ لگایا تھا، اور دوسری طرف یہ کردار ہے کہ آپ IMF کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے جو معاملات ہیں مداخلت کریں اور جو قرض ہے وہ نہ دیں اس وقت تک جب تک یہ اعتراضات دور نہیں ہوتے۔ یہ میرے خیال میں PTI کا یہ جو ایجنڈا ہے یہ اصل ایجنڈا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ PTI کے جو حوالے سے جو ہمارے اعتراضات ہیں اس میں یہ بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ ایک غیر ملکی ایجنڈے کے ساتھ ملک میں آئی تھی، اور وہ اس وقت تک اسی غیر ملکی ایجنڈے کو سپورٹ بھی کر رہی ہے اور اسی کو لے کے چل بھی رہی ہے۔ IMF کا میرے خیال میں اس کے حوالے سے بڑا رد عمل آ چکا ہے کہ وہ پاکستان کو قرضہ دیں گے نہیں دیں گے۔ انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ حکومت کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو نئی حکومت ہے ان کے جو نئے وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایک تاریخی بیل آؤٹ پیکج دیں گے، اور میرے خیال میں $8 ارب کی قرضے کی بات چل رہی ہے جو پچھلی دفعہ $6 ارب تھا۔ تو میرے خیال میں IMF کے کافی سارے معاملات یہاں طے پا چکے ہیں۔
اگلے 1-2 دنوں میں شاید فائنل چیزیں طے ہو جائیں گی اور اس کے بعد وہ پھر ان کے بورڈ میں جائے گا اور منظوری ہو جائے گی. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے جن رہنماؤں نے یہ اقدام کیا، ان کی ایک ملک دشمنی کے ہیں، ریاست دشمنی کے ہیں، اداروں کے ساتھ زیادتی کے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کے ہیں، یہ اس میں ثابت ہوا کہ وہ اس میں ابھی تک انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور وہ بدستور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر ملکی دباؤ پر، غیر ملکی ایما پر شاید ہمارے اداروں کو، ہماری فوج کو، ہماری ریاست کو بلیک میل کر لیں گے، دباؤ کا شکار کر لیں گے. لیکن یہ ان کی بھول ہے میرے خیال میں کہ اب ایسا ممکن نہیں. جبکہ جو وزیر منصوبہ بندی ہے حسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک طرف جو ہے وہ یہ سارا ماس کھولے ہوئے ہے، دوسری طرف امریکی جو سینیٹر ہیں ان کے پاؤں پڑ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے کسی طرح جو ہے وہ باہر نکالنے میں ہماری مدد کریں. دیکھیں یہ اسی کا حصہ ہے نا جی. آئی ایم ایف کو یہ کہنا کہ ہمیں آپ مداخلت کریں یا امریکیوں کو خط لکھنا یا امریکی سینیٹر سے رابطے کرنا، یہ اسی کا حصہ ہے. یہ دیکھیں آئی ایم ایف اگر رابطہ کر بھی لیتا ہے خان صاحب سے خدا نخواستہ تو کیا کریں گے؟ وہ زیادہ سے زیادہ خان صاحب کی رہائی مانگیں گے یا زیادہ سے زیادہ اپنے کارکنوں کی رہائی مانگیں گے. تو میرے خیال میں یہ کوئی پہلے میں نے کہا نا کہ ان کا ایک ایجنڈا ہے، وہ ملک کے حوالے سے نہیں ہے، وہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، انہی کا پلانٹیڈ ایجنڈا پہلے بھی تھا. تو وہ میرے خیال میں خان صاحب کے پاس کوئی آپشن اب بچے نہیں ہے. الیکشن ہو گیا، فارم 45 47 والا معاملہ کافی حد تک حل ہو چکا، وہ اس پہ بات نہیں کر رہے چونکہ آپ نے دیکھا کہ پی کے سے کچھ جب ابھی الیکشن کمیشن نے جب فارم 45 اپلوڈ کی اپنی ویب سائٹ پہ تو اس میں تو کے پی کے میں بہت سارے بلنڈر سامنے آنا شروع ہو گئے تھے. تو جب انہیں پتا چلا پی ٹی آئی والوں کو کہ یہ تو نہ ہو کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں تو انہوں نے فوراً ہی فارم 45 پہ خاموشی اختیار کر لی. اب کوئی فارم 45 کا رولا نہیں ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ سے کسی طرح یہ کہیں کہ وہ امریکہ دباؤ ڈالے اور پاکستانی حکومت پر، اور یہ قرضے کے جو اہم ایشو پہ موقع ہے چونکہ دباؤ ڈالنے کا، اس کے بعد کوئی ایشو شاید نہیں رہے گا پاکستان اور امریکہ کا، تو وہ اس ایشو کے دوران کوئی اپنے مطالبات منوا لیں. مجھے نہیں لگتا سر کہ ایسا ممکن ہے کہ امریکی دباؤ پہ پاکستان، ریاست پاکستان ڈھیر ہو جائے. اصل میں ایک تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو یہ بھی کوئی خطرہ ہے کہ اگر قرضہ مل گیا تو ایسا نہ ہو کہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف چل پڑے اور لوگ پی ٹی آئی کے جو ہے یہ بیانیے کو بولنا شروع کر دیں. کوئی اس طرح کا بھی کوئی پروگرام تو نہیں ہے، کوئی اس طرح کی کوئی باتیں تو نہیں چل رہی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو نئے وزیر اطلاعات ہیں طاہر الرحمان طاہر، انہوں نے تو بعض زبردست قسم پہ پی ٹی آئی پہ اٹیک کیے ہیں. انہوں نے یورپی یونین کے حوالے سے خط کا انکشاف کیا، اگرچہ پی ٹی آئی اس کی تردید کر رہی ہے لیکن حکومت کے پاس اس کے حوالے سے کچھ چیزیں موجود ہیں تو وہ بھی وقت آنے پر آ جائیں گی سامنے. اور اسی طرح یہ جو حالیہ کل آپ نے دیکھا کہ پرسوں جب شمالی وزیرستان میں پاک فوج پہ ایک اٹیک ہوا جس میں جوان شہید ہوئے، میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں کہ حسب معمول آئی ایس پی آر نے بلکہ آج ایک جی بات کریں اس پر پوری ایک مضمون مہم شروع کر دی جس پہ بڑا زبردست قسم سے طارڑ نے ان کو لیا. اور دیکھیں پی ڈی آئی کا میں نے کہا کہ وہ کوئی ایک ریاست کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایجنڈا ان کا کوئی سامنے نہیں آیا کہ وہ کیا ریاست کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ریاست انہیں ان کو پورا حق دیا الیکشن میں وہ جیتے، کے پی میں حکومت بنائی. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث ملزم اس وقت وہ کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے، ریاست یہاں خاموش رہی. کئی لوگ جو 9 مئی میں ملوث تھے اور وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گئے، صوبائی اسمبلیوں میں پہنچ گئے، اسی طرح وہ سینٹ میں واپس آ گئے. آپ نے دیکھا کہ فیصل جاوید وغیرہ وہ دوبارہ سینٹ میں واپس آ گئے ہیں. اور اب جو پی ٹی آئی نئے جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں 2 اپریل کو، اس میں یاسمین راشد سمیت، سند جاوید سمیت، مراد سعید سمیت، اعظم سواتی سمیت، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ریاست نے ملزم ڈکلیئر کیا ہوا ہے 9 مئی کے واقعات اور دیگر میں، اور وہ ان لوگوں کو ٹکٹ جاری کر رہے ہیں سینٹ کے لیے. تو اب ریاست کیا کرے؟ اب پاک فوج کے اگر کسی نوجوان وہ جو شہید ہوتے ہیں اور ان پہ اٹیک ہوتا ہے، اس پہ بھی آپ تصدیق آمیز رویہ وہی والا شروع کر دیں جو آپ نے اس سے قبل بھی کیا، تو میرے خیال میں ریاست کے پاس پھر آپشن بچتے نہیں ہیں کہ
وہ انہیں کوئی ریلیف دے یا ان کے لیے کوئی نرم رویہ اختیار کرے، کیونکہ ریاست پہلے ہی ان کے حوالے سے بہت نرم رویہ اختیار کر چکی، اور ان کے حوالے سے جو اقدامات ہوئے اس پہ بہت سارے لوگوں کو جو محب وطن جماعتیں ہیں ان کے اعتراضات ہیں کہ اگر ان لوگوں کو ہی سامنے لانا تھا اور انہی لوگوں کو اگر آپ نے جتوانا تھا یا انہی لوگوں کو آپ نے اسمبلیوں میں پہنچانا تھا تو پھر پہلے بتا دیتے تو تاکہ وہ اتنی سن نہ کھپاتے، وہ ایک لائن نہ لیتے، وہ ایک بیانیہ نہ بناتے کہ ریاست کا جو بیانیہ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا جس میں کہا ہے کہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شہیدوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے جو نہایت افسوسناک ہے۔ پاکستان میں ایسے واقعات سے بچنا چاہیے جو جہاں شہیدوں کا خون گر رہا ہے اور دوسری طرف ہم ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی جو ہے یہ مہم واقعی بڑی افسوسناک ہے، بالخصوص جو ملک کے محافظ آپ یہ ہیں۔ دیکھیں کہ ایک نوجوان بچہ جو کیپٹن تھا اقبال کا، وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، وہ اس واقعے میں شہید ہوا۔ بالکل کیا گزرتی ہوگی اس کے جو والدین پہ، بہنوں پہ، کہ وہ واحد سہارا تھا اور جو اس اٹیک میں وہ شہید ہوا، اور کس کے لیے شہید ہوا؟ اس ریاست کے لیے، یہ ریاست کے عوام کے لیے۔ اور اس کی آپ تصدیق کریں گے، اس کو آپ شہداء کی بے روتی کریں گے تو کیسے میرے خیال میں آپ سروائیو کریں گے اور کیسے آپ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنائیں گے؟ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے شہزادے بھی پاکستان پہنچ آئے ہیں۔ کیا وہ کیس ختم کروانے کے لیے آئے یا کوئی حکومتی عہدہ ابھی بچتا ہے جو اپنے جو بچے رہ گئے ان کو دینے کے لیے؟ وہ تو دیکھیں، حسن اور حسین نواز تو آئے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے ان کا پہلا تو ٹارگیٹ وہ کیسز کا ہے، ٹھیک، اور ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، کیونکہ حکومت پنجاب میں تو ان کی ہے، مرکز میں بھی ان کی ہے، تو انہیں ریلیف ملنا بھی شروع ہو گئے۔ میں آپ ان کا بڑا ٹارگیٹ کیسز کا ہی تھا، وہ کیسز ان کے ختم ہو جائیں گے اور میرے خیال میں وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں کچھ عرصہ، کم از کم جب تک حکومت ہے۔ اور وہ یہاں جو اب کا کاروبار کی جو مشکلات تھی جو 5-7 سال سے جو یہاں ان کو دشوار، وہ ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، یہاں جو کاروباری نقصان ہے اس کا بھی ازالہ کریں گے۔ حکومتی عہدوں میں شاید ان کی مداخلت نہیں ہوگی، نہ مریم برداشت کرے گی اور نہ ہی میاں صاحب برداشت کریں گے، کیونکہ میاں صاحب اور مریم کی جو سیاسی ہے اپروچ وہ ایک ہی جیسی ہے کہ وہ کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے، اور ویسے بھی ان دونوں بھائیوں کا تو سیاست سے اتنا کوئی تعلق نہیں رہا ماضی میں کہ اب سمجھا جائے کہ وہ اس میں کوئی عہدہ لیں گے۔ ٹھیک۔ تو اس وقت اب میں تو سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح مریم نواز جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جو مہنگائی کے جو کنٹرول کے لیے جو انہوں نے بازار بنائے ہیں، جو فروٹ مارکیٹس ہیں، اسی طرح وہ جیل کے دورے کر رہی ہیں۔ کیا یہ جو مہنگائی کوئی کنٹرول ہوئی ہے ان کے دوروں کی وجہ سے، یا کوئی جو ریٹ انہوں نے طے کیے ہیں کہ رمضان میں جو ہے وہ اس ریٹ پر فروخت کیا جائے، کوئی ایسا کوئی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ نا حاضر صاحب کہ کوئی مرکزی حکومت ہو یا پنجاب حکومت ہو یا باقی صوبائی حکومتیں ہوں، وہ ان کی طرف سے کوئی ایسا بڑا ریلیف آیا تو نہیں سامنے ٹھیک، کہ رمضان میں کوئی غریب عوام کے لیے کوئی بڑا ریلیف آیا ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں ظاہر سی بات ہے انہوں نے وہ ایک جو لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانے کا ایک سسٹم شروع کیا ہے، اگر سے وہ اچھا ہے، لیکن ہمیں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بہتر پروگرام نہیں ہے۔ آپ مفت راشن لینے کے بجائے سستا راشن، مہنگائی کو کنٹرول کر لیتے تو اس سے سارے عوام مستفید ہوتے، اور یہ مفت راشن والا میرے خیال میں یہ جگاڑ جو ہے نا کافی پرانا ہو چکا ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ مریم نواز اگرچہ ایکٹیو تو ہیں، وہ بازاروں میں بھی جا رہی ہیں، گھروں میں بھی جا رہی ہیں، اسپتالوں میں بھی جا رہی ہیں، جیلوں میں بھی دورہ کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس جو اقدام ان کی طرف سے سامنے نہیں آیا، نہ ہی وفاقی حکومت کی طرف سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کیونکہ ابھی ان کے IMF سے مذاکرات چل رہے ہیں، IMF کے ساتھ اگر ان کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہماری جو اس وقت پالیسیاں ہیں وہ IMF کے مرہون منت ہے، اس کے بعد شاید وہ کوئی بڑا منصوبہ لانچ کرے، وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومتیں بھی، کیونکہ انہوں نے پھر اپنے دیکھنے ہیں پاؤں کہاں تک پھیلانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بجٹ بھی آ رہا ہے،
نیکسٹ مہینے میرے خیال میں نیکسٹ اپریل مئی میں بجٹ آ جائے گا، تو بجٹ کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں. تو یہ عبوری اقدامات اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، فوری اقدامات جو ہوتے ہیں، یہ مستقل اقدامات نہیں ہیں، نہ مستقبل کے اقدامات ہیں. بجٹ تک اور اگلے مہینے تک حکومت کے جو اقدامات وہ سامنے آئیں گے کہ کون سے ایسے منصوبے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس سے عوام کو ریلیف ملے. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، معمولی سا فرق پڑا ہے. پورے ملک میں جو رمضان سے پہلے لہر آئی تھی قسم کی، اس میں تھوڑا سا فرق پڑا ہے، یہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ ہر سال ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، تو وہ جو منافع خور ہیں یا مافیاز ہیں، وہ ظاہر سی بات انہوں نے یہ ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے کیسے لوٹنا ہے عوام کو، تو انہوں نے ٹارگٹ تو کافی سارا اچیو کر لیا ہے. اب معمولی سے فرق ہے، اور میرے خیال میں اگلے چند دنوں میں مزید کچھ بہتری آ جائے گی، لیکن بجٹ تک کوئی بڑا ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے عوام کو. ٹھیک. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک خبر پڑھی تھی کہ جی مریم نواز اب جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے دفتر جایا کریں گی. تو کل تک جو لوگ عمران خان پر یہ تنقید کرتے تھے کہ جی عمران خان جو ہے دیکھیں بنی گالا سے روز جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پر دفتر آتے ہیں، اب مریم نواز بھی جو ہے وہ یہ بہانہ بنا کر کے جی لوگوں کو صبح جب میں ہمارا کنوائے جاتا ہے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو ہم بھی ہیلی کاپٹر پر جو استعمال کریں گے، اور جو پرائیویٹ ہیلی کاپٹر ہوگا وہ بھی تو پرائیویٹ ہی استعمال کرتے تھے. یہ کیا اسی روش پر نہیں چل پڑے؟ جب بندے کو پاس اختیار اور اقتدار آتا ہے تو اس کو پھر اس کے انداز اور شانہ انداز بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ کو جو آپ نے دیکھا کہ ان کی جو گاڑی کے جو ٹائر تھے 2 کروڑ کے تبدیل ہو رہے تھے، اس پہ بڑا ہوا اعتراض، تو ٹھیک بھی ہوا ہے. آپ دیکھیں آج وفاقی حکومت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ جو ذرائع ہیں اور افسران ہیں وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں نہیں ٹھہریں گے، اور وہ پروٹوکول نہیں لیں گے، فلاں فلاں، کچھ اس طرح کے اقدامات مرکزی سطح پہ شروع ہوئے. میرے خیال میں مریم صاحبہ اس وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے بھی ظاہر سی بات گاڑی تو استعمال کرتی تھی، اور گاڑیوں تو ان کے پاس کمی نہیں ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اپنی ذاتی گاڑی کو ہی استعمال کرتی، اور پھر یہ جو پروٹوکول کا بہت بڑا جمگٹھا ہے اس کو کم کر دیتی، اور جو ضروری لیکن اس کی طرف نہیں جا رہے کہ پروٹوکول کو کم نہیں کیا جا رہا، پروٹوکول کو کم نہیں کرتے. حالانکہ وفاقی حکومت کی طرف سے بڑی سخت ہدایات اب آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کفایت شہری مہم ہے، پیسے کو بچانا ہے. یہ میرے خیال میں اس کا آسان حل ہے، آپ ہیلی کاپٹر چھوڑ کے جہاز استعمال کریں، اس وقت تک یہ اخراجات کم نہیں ہوں گے جب تک آپ کفایت شہری نہیں کریں گے. اور کفایت شہری کیا ہے کہ مریم نواز کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی جو پہلی گاڑی استعمال کرتی تھی وہ استعمال کر لیتی، اور ساتھ جو ضروری حفاظتی انتظامات اتنے کرتے، زیادہ نہ کرتے. لیکن چونکہ شانہ انداز کیسے پتا چلے گا کہ وہ 100 گاڑیاں اگر ساتھ نہ ہوں تو کیسے پتا چلے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جا رہی ہے؟ جا رہی ہیں. اور اس سے پہلے بھی تو آخر وہ اس ملک میں رہ رہی تھی، اور اس میں وہ جلتی تھی، پورے ملک میں جلسے کرتی تھی. میرے خیال میں انداز حکومت ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں مریم نواز کو دیکھنا ہوگا کہ ہیلی کاپٹر ہمیں رائے گنج سے لاہور تک جو اگر اتنا ہی وہ مسئلہ ہے تو وہ پھر لاہور میں ہی رہائش اختیار کر لیں، ضروری تو روز رائے گنج جائے. تو میرے خیال میں اپنے انداز حکومت کو اور اپنے انداز اتوار کو تبدیل نہیں کریں گے تو اس وقت تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. آپ جس گاڑی میں پہلے سفر کر رہی تھی وہ اگر خراب تھی یا اس میں کوئی مسئلہ تھا تو آپ نئی گاڑی جو سرکاری ہے اس میں جو ہے نا 2.5-3 کروڑ کے ٹائر کس کے لگا رہی ہیں، اور اس میں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف آپ کے لیے میں ہیلی کاپٹر استعمال کروں گی، اور دوسری طرف آپ جو ہے نا وہ گاڑی کے ٹائر بدلانے کے لیے 2.5-3 کروڑ روپے وصول کریں سرکاری خزانے سے. ایسے نہیں چلے گا سسٹم میرے خیال میں. یہ ابھی چونکہ نئی حکومت ملی ہے انہیں، ابھی وہ بیوروکریسی، چونکہ یہ سارا کام دھندا آپ کو پتا ہے بیوروکریسی کا ہے. اب 2-2.5 کروڑ میں مریم نواز نے تو کوئی ہاتھ نہیں مارنا، یہ تو اصل کام ان لوگوں نے دکھانا ہے جو نیچے بیوروکریسی ہے، جنہوں نے یہ کام کروانے ہیں، انہوں نے اس میں سے اپنا ہاتھ مار رہا ہے، تو وہ ان کو لگام ڈالنا ہوگی انہیں، اور دیکھنا ہوگا کہ بیوروکریسی میں کون سے ایسے مورے ہیں جو انہیں خراب کرنا کی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں جب جو بھی اقتدار پر جب براجمان ہوتے ہیں تو پھر وہ باتیں بھول جاتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم جب یہاں گئے تو یہ سارا کچھ نہیں کریں گے جو پہلے والے کر رہے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو جو پہلے والے ان کو بھی کراس کر جاتے ہیں، ان سے بھی دو قدم آگے نکل جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے.
ان کو اگر واقعی یہ سنجیدہ ہے ملک کی بہتری کے لیے. اور پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو یہ اقتدار ہے یہ آخری بھی ہو سکتا ہے. شاید اس کے بعد ان کے پاس اقتدار ان کے ہاتھ نہ آ سکے اگر انہوں نے روش نہ بدلی تو. لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ. اچھا تھوڑی سی بات کر لیں. جو اس وقت سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب کو چیئرمین پی سی بی بھی لگایا گیا. اس کے بعد ان کو جو ہے سینٹ کا ٹکٹ بھی دیا گیا اور وزیر داخلہ بھی جو ہے وہ ان کو بنا دیا گیا. یہ سارا کچھ محسن نقوی ہی کیوں؟ دیکھیں محسن نقوی کا قلعہ بڑا مضبوط ہے. ٹھیک. تو پنجاب میں کہتے ہیں نا جس کا قلعہ بڑا مضبوط ہو تو پھر وہ ہلتا نہیں پھر ادھر ادھر. اس کے قلعے پیچھے قلعہ ہے. تو محسن نقوی پاورفل شخصیت ہے اس وقت اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم سے زیادہ پاورفل ہے. بلکہ وہ جس دن علم برداری تھی تو ایک صحافی نے خواجہ آصف سے سوال کیا کہ آپ کیا ہوں گے وزیر دفاع ہوں گے. تو ساتھ محسن نقوی صاحب کھڑے تھے تو اس نے کہا میرا بھی وزیر ہی ہے یار محسن نقوی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں وہ کتنے مضبوط آدمی ہیں. اور وہ انہوں نے نہایت اہم وزارت وزیر اعظم کے بعد پاکستان میں جو وزارت داخلہ کا قلمدان ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور نہایت اہم وزارت ہے. وہ انہیں دی گئی ہے سونپی گئی ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ انہیں جن کی آشیرواد حاصل ہے انہیں دلوائی ہے. اور سینیٹر بننے کے بعد انہیں وزیر داخلہ کا ظاہر سی بات وہ مشیر والا کام ختم ہو جائے گا. وہ ہو جائے گا. نون لیگ نے اپنے دیکھیں یہ تقریباً 49 تقریباً سیٹوں پہ الیکشن ہوگا. تو 12 تمام صوبوں سے جو ہے نا وہ نشستیں ہیں. 2 نشستیں تھیں اسلام آباد سے. ایک نشست پہ ہو گیا الیکشن نہ 2 نشستیں اسلام آباد سے ہیں اور 48 نشستیں جو ہے نا وہ صوبوں سے ہیں. تو اس میں کچھ پارٹی نے چینجنگ کی ہے کہ انہوں نے اپنے جو پرانے جو لوگ تھے رضا ربانی سمیت وہ اس طرح کے لوگ جو تھے انہیں وہ آؤٹ کر دیا ہے. کچھ نئے چہرے سامنے لائے ہیں. اسی طرح نون لیگ نے بھی کچھ پرانے لوگوں کو تو ایڈجسٹ کیا ہے لیکن نئے لوگوں کو بھی وہ محسن نقوی ہیں یا اس طرح کے لوگ انہیں بھی سامنے لا رہے ہیں وہ. اور پی ٹی آئی نے ظاہر سی بات ہے اپنے انہیں پرانے لوگوں کو انحصار کیا اور اس میں خاص کر کے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ 9 مئی کے جو لوگ تھے ملوث انہیں بھی سامنے لانے کی کوشش کی ہے. خیر دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کے پی میں اور پنجاب میں کہ کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. اور چونکہ پی ٹی آئی میں اس وقت اندرونی طور پہ نہایت اختلافات ہیں اور وہ آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروت نے یہ کہا کہ ہمیں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو غلطی کی ہے اتحاد کر کے. اسی طرح ان کے جو بیانی میں کافی سارے معاملات چل رہے ہیں تو یہ اپسٹ ہوں گے. آپ دیکھیں کے پی اور پنجاب میں کچھ سیٹوں پہ اپسٹ ہوگا. آپ نے سینٹ کے الیکشن میں پارٹیوں کی مخالفت کی بات کی جو جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے جا رہے. رضا ربانی جو بڑے سینئر اور سابق چیئرمین سینٹ بھی ہیں وہ بڑے پارٹی کے اور زرداری صاحب کے قریب تھے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سخت ناراض ہیں. اور اسی طرح میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو سابق سے ابھی سینیٹر ہے آصف کرمانی وہ جو ہے انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ موجودہ حکومت ہے یہ 6 ماہ کا ان کے پاس صرف اقتدار ہے. مطلب اس طرح کی جو باتیں چل رہی ہیں. آصف کرمانی میاں نواز شریف کے بڑے قریب تھے اور ان کے جو بڑے قریب جو رہے ہیں اور آج اس طرح کے دیکھیں چینجنگ ہوتی ہے. میں پارٹیاں کرتی رہتی ہیں چینجنگ تبدیلیاں. کچھ انہیں اتحادیوں کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے کچھ اور لوگوں کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے. کچھ آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی میں کچھ چھتری بردار آ جاتے ہیں انہیں بھی ان کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ لگا رہتا ہے. حکومت جب میں ہوتی ہے تو اس میں پھر جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملتا ان کی ایڈجسٹمنٹ کے بڑے راستے جگہ ہوتی ہیں. مشیر ہیں معاون خصوصی ہیں کوئی چھوٹے موٹے کسی ادارے کے کارپوریشن کے چیئرمین ہیں. کافی سارا چیزیں ہوتی ہے. تو لیکن چونکہ یہ حکومت ایک مخلوط حکومت ہے انہیں اتحادیوں کو بھی دیکھنا ہے اور باقی معاملات بھی دیکھنے. اس لیے کچھ نئے چہرے ہوں گے کچھ پرانے ہوں گے تو یہ مل جل کے کام چلے گا. بل البتہ بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ کے پی اور پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ ہاتھ ہو سکتا ہے. یہ کچھ صورتحال جب کچھ آئندہ چند دنوں میں واضح ہوگی پھر اس کے ہم
بہتر انداز میں تبصرہ کر سکیں گے. چلو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب جو الیکشن قریب ہوئے تو پھر اس پر مزید بات کریں گے. آخری جو سوال یہ تھا کہ یہ پنجاب کے جو گورنر ہے پی پی پارٹی کس کو لگانے جا رہی ہے, کون جو ہے وہ فیورٹ کیا قمر زمان قاہرہ؟ مجھے آواز آپ کی کٹ گئی تھی. پنجاب کے جو ابھی گورنر دیکھیں اس میں دیکھیں ہاں آگے آپ کی آواز ہمیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بنتے ہیں ٹھیک تو پھر پیپلز پارٹی کیونکہ چیئرمین سینٹ ان کا ہوگا تو پھر یہ اپر پنجاب سے پھر قمر زمان قاہرہ وغیرہ یا اس طرح کے کوئی نام آ سکتے ہیں کہ یہ فیورٹ ہو جائیں گے گورنر پنجاب کے لیے. اور اگر یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ نہیں بنتے تو پھر جنوبی پنجاب میں سے وہ سابق جو تھے میاں محمود وغیرہ یا گیلانی صاحب یا وہ دوسرے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی گورنر بن سکتا ہے. یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد صورتحال مزید واضح ہوگی. چلو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, لائک اور شیئر کرتے رہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کو نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و امید ہے آپ کا رمضان اچھا گزرے گا. بہت شکریہ.